السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک، آپ بتاؤ۔ ابے کیوں دیوداس ہوا بیٹھا ہے بھائی؟ کیا دیوداس؟ نہیں، دیوداس تو میرے حساب سے ایک مایوس کردار ہے جو اپنی ناکام محبت کا بدلہ اپنے آپ سے ہی لیتا ہے اور خود ہی خودکش بن جاتا ہے۔ تو میں تو دیوداس نہیں ہوں، بہرحال یہ تو اندازہ آپ کا غلط ہے۔ اب نارملی تو یہی لگتا ہے نا کہ ایک انسان اگر خاموشی سے اور سر جھکائے، اپنا کسی چیز میں مگن ہے، کسی سوچ میں مگن ہے، تو پہلا خیال تو وہی آتا ہے نا جو فلموں میں کیریکٹرائزڈ کر دیا گیا ہے اس طرح کے بندے کو۔ آپ میرے خیال میں شاید اس چادر وادر سے کنفیوز ہو گئے، یہ موسم کے حساب سے میں نے پہنی ہے۔ ہاں کچھ سوچوں میں ضرور تھا تو، مگر ایسا کچھ نہیں ہے کہ نہ ہی میں ایسا کوئی ناکام محبت کا کوئی کردار ہوں کہ دیوداس بن جاؤں۔ نہیں یار، محبت تو میرے حساب سے بہت پیور، بہت خالص اور بہت عظیم جذبہ ہے۔ اتنا عظیم کہ پہلا عاشق جو ہے وہ خدا خود ہے۔ پہلا عاشق، ایسا عاشق کہ وہ اپنی تخلیق کو بنایا اور اس کے عشق میں ایسا سرشار ہوا کہ پوری کائنات بنا ڈالی اور اس دنیا کا سارا کھیل رچا دیا بے شک اس کی محبت میں۔ تو پھر کیسا یہ خالص جذبہ ہوگا، آپ خود اندازہ کریں کہ جس کا پہلا ہی پتہ نہیں مجھے کردار کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، وہ خدا خود ہے۔ صحیح بات، پہلا عاشق خدا خود ہے۔ پھر اسی سے اتر کے جب ہم دنیا میں آتے ہیں، یہ پیورٹی کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں اس محبت اور عشق کے جذبے کی، تو ہمیں سب سے پیور رشتہ جو ہے نا وہ ماں باپ کا نظر آتا ہے۔ یہ کیسا رشتہ ہے کہ جس میں کوئی طمع، لالچ، غرض شامل نہیں ہے، بالکل بے لوث ہے، جو ہر قسم کی غرض غائط سے بالکل دور رہ کے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، والدین، ماں باپ دونوں۔ تو اس کے علاوہ آپ کوئی بھی رشتہ دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک یا کسی پرسنٹیجز میں آپ کو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی غرض ضرور ملے گی۔ بے شک۔ جیسے ہم مزید رشتوں پہ ہی بات کریں تو جیسے بیوی ہو گئی، بیوی ہے وہ ہمارے مشرقی ماحول میں تو شوہر اس کا سرتاج ہوتا ہے، اس کے سر کا سائیں ہوتا ہے، اور اس کے بچوں کا باپ ہوتا ہے، اس کی کل کائنات ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر خدا کے بعد پہلا سجدہ کسی کو الاؤ ہوتا اگر خدا کے بعد، تو بیوی کو ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو کرے، یعنی وہ درجہ وہاں بھی میرے حساب سے پیور نہیں ہے۔ وہاں پر بھی مطلب تو آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک کہ میرے یا اللہ میرے سر کے سائیں کو سلامت رکھ، کہ یہ سلامت تو میرا بھی راج قائم ہے اس سے۔ بے شک بے شک، میرے سر پہ چھت ہے، میرے پیٹ میں روٹی ہے، بالکل ہے، وہ میرے بچوں کا باپ ہے، یہ اس کو سلامت رکھ کے ہماری عیاشی، ہمارا سکون اس سے وابستہ ہے۔ یعنی غرض ہو گئی نا، بہرحال غرض آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح اولاد کو آپ دیکھ لیں، اولاد جب وہ بالکل ماں کی گود میں ہوتا ہے تو ماں سے اپنے اس کی ایک ربط ہے، اس کی خوراک کا ربط، بے شک ماں کے پیٹ سے شروع ہو گیا۔ ابھی حالانکہ اسے کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی، مگر اس کو اتنی سمجھ ہے کہ مجھے یہاں سے اپنا رزق ملے گا، اپنی خوراک ملے گی۔ پھر جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ابو، پاپا، بابا ہمارے لیے فلاں چیز لے کر آئیں، یہ فلاں فرمائش ہے، میری برتھ ڈے پہ یہ کرنا ہے، ہم نے ویکینڈ پر یہ کرنا ہے۔ تو اولاد بھی یعنی غرض غائط کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ پھر بہن بھائی آ جاتے ہیں، وہ بھی بڑی آپس میں محبت بھی رکھتے ہوں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی غرض تو آ جاتی ہے۔ ایک بات بیچ میں بولوں گا اس میں، یار دیکھو یہ کیسا رشتہ ہے کہ جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے نا تو ہم اس کی گندگی صاف کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اپنی اولاد کی گندگی صاف کرنے میں کبھی منہ بنایا ہو۔ نہیں، ہمارا ٹھیک ہے، ہم نے بھی کبھی ایسے تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار اپنی اولاد کی گندگی، بچہ الٹی کر دے گا کپڑا، ارے یار کیا کر دیا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ایسا نہیں کہ بچے سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے الٹی کر دی۔ ماں باپ خدا نے رکھا ہے ایسا، وہ اس لیے رکھا ہے کہ خدا خود کہتا ہے کہ میں تمہیں 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ کچھ ایسا اس نے رکھا ہے نا اس کے اندر، اس رشتے کے اندر۔ بے شک۔
لیکن یہ کہ میں اس بات پہ پھر ایک بات بولوں گا کہ یہ 70 ماؤں والی مثال لمیٹڈ کرنا ہے. اللہ کی محبت کو لمیٹڈ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے میں لمیٹڈ نہیں کر سکتا. میں 70 کیا 70,000 کو بولے گا نا تو بھی میں بولوں گا کہ کم بتا رہے ہو. اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت کرتا ہے. تمہاری بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، مگر شاید یہ اس لیے بتایا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اپنی ماں سمجھ میں آئی آج تک؟ مجھے تو اپنی ماں سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے، کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. جب ایک ماں کی محبت ہماری ناقص عقل میں نہیں آتی، 70 ماؤں سے زیادہ والا کہاں آئے گا سمجھ میں؟ لمیٹڈ نہیں ہے ذہنوں میں تو آ ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے. آپ کے ذہنوں میں تو آ نہیں سکتا. تو اس نے آپ کو ایک کردار بتایا کہ اس کردار کو دیکھو، یہ کردار تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ایک کردار تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، اس کو 70 سے بھی زیادہ کر دو گے تو وہ تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تو مجھے اپنی عقل سے مت سوچو، مجھ سے صرف محبت کرو، مجھ سے صرف عشق کرو اور سمجھو. اچھا مزے کی بات بتائیں کیا ہے، ایکسپیکٹیشنز. محبت جب آپ کسی سے کرتے ہو نا تو شاید آپ کی ایکسپیکٹیشن کہیں نہ کہیں ہوتی ہے کہ یار یہ بھی مجھ سے کرے. وہ جو ایکسپیکٹیشن، پھر بات وہی آ گئی نا کہ یہ تو رشتوں کی بات ضرورت. پھر جو وہ تم نے دیس داس والی بات چھیڑی تھی، وہ پھر آ جاتا ہے وہ دو جسموں کی محبت. ٹھیک ہے، دو جسموں کی محبت اگر جسم کی طلب ہے تو وہ محبت نہیں ہے، وہ حرص اور ہوس ہے. صحیح بات. یہ بھی تو ممکن ہے کہ میں آپ کو بغیر کسی غرض کے محبت کروں. اگر مجھے کسی لڑکی سے کوئی محبت ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں جو مجھے اس سے محبت ہے، تو کیا ضروری ہے میں اسے حاصل کروں؟ لازم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایک ہم انسان ہیں، ہماری لیکن ایک ہم خواہشات کے دائرے میں زندگی گزارتے ہیں. انسان کی جو ضروریات ہوتی ہیں نا، وہ اگر تم صرف اسپیسیفکلی کسی عورت سے محبت کرو گے تو تمہیں اپنی ضروریات بھی پوری کرنے کا دل کرے گا اس کے ساتھ. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بہت پاسبل ہے کہ اگر میں اپنے لذتوں والے سانچے کی بات کروں تو وہ پھر طلب کرے کسی جسم کی. مگر اگر میں ایک پاکیزہ محبت کی بات کرتا ہوں تو وہاں تو مجھے جسم کی طلب نہیں ہونی چاہیے نا. نہیں، میرا نہیں خیال. یہ تو اپنی محبت کو نیچے کرنے والی بات ہو گئی. بالکل. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے سامنے کردار موجود ہے، واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ ہے، مگر ہمارے ہاں یہ لوگ کردار موجود ہیں اور انٹرنیشنلی بھی ہیں، جیسے شیری فراد وغیرہ، لیلا مجنو انٹرنیشنل کردار ہے. بالکل. اور آپ یعنی محبت کا معیار دیکھیں کہ اگر پاکیزہ محبت والی بات ہے کہ کیس جو بعد میں لیلا کی محبت میں مجنون ہو گیا، اتنا وہ اس کی محبت میں وہ ہوا دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا. وہ مجنون تھا نہیں، وہ اپنے قبیلے کا سردار یا سردار. مجنون میرے خیال سے پاگل کو یا دیوانے کو بولا جاتا ہے. جی، مجنون وہی دیوانہ نا، اس کی محبت میں وہ مجنون ہو گیا. وہ مجنون تھا نہیں، وہ سردار تھا اپنے قبیلے کا. اچھا، ان دونوں کا نام بھی دیکھو تو اردو میں لو تو وہ مجنون کا مطلب بنتا ہے دیوانہ، پاگل، اور لیلا کا بنتا ہے رات، اندھیرا. جی، لیلا اب آپ اس کا نام ہی بتاتا ہے. لیل یعنی کالی سیاہ رات جیسی تھی وہ، اور وہ خوبصورت جوان تھا. مگر یہاں جسموں کی محبت نہیں تھی. اگر جسموں کی محبت ہوتی تو کبھی وہ میل نہیں بنتا. ایک سردار ہے، وہ کیا کہتے ہیں خوبصورت جوان ہے، وہ دوسری رنگت میں کسی یعنی میچ نہیں رکھتی اس کے ساتھ، کوئی جوڑ نہیں بن رہا بظاہر. مگر وہاں روحوں کا سودا ہو گیا، وہ روحوں کا میچ بن گیا، کنیکشن بن گیا. کیونکہ اسی اس میں ایسے قصوں میں موجود ہے، پتہ نہیں تم نے سنا نہیں سنا، میں نے تو سنا ہے کہ ایک دفعہ یہ دونوں ملاقات میں ہوتے ہیں تو لیلا کے گھر والے آ جاتے ہیں. گھر والے آتے ہیں تو وہ لیلا سے کہتی ہے کہ چھپ جاؤ. کہتا ہے کہاں چھپ، کوئی جگہ تو ہے نہیں. کہ کہتی ہے میری لباس میں چلے جاؤ. یہ اس کے لباس میں چلا جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے. گھر والے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یہ اس کے بعد باہر آتا ہے. لیلا سے پوچھتی ہے تم نے اندر کیا دیکھا؟ تو یہ جواب دیتا ہے کہ میں اندھا اندر داخل ہوا تھا، اندھا باہر آیا ہوں. یعنی کہ اس نے نہ کچھ دیکھا، نہ اس کو ضرورت ہے دیکھنے کی، جسم کی طلب نہیں تھی. اور اسی طرح کا وہ دوسرا تو واقعہ وہ تو ضرور سنا ہوگا تم نے، وہ ایک انڈین فلم میں پورٹریٹ بھی ہوا ہے کہ جو مجنوں صحرا میں گھوم رہا ہوتا ہے، وہ لیلا لیلا پکار رہا ہوتا ہے. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہے بھائی کیا کر رہا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں خدا کی، تو میری نماز خراب کر رہا ہے. تو وہ اسے کہتا ہے، وہ بہت بڑا طنز ہے یہ، ہم سب کے حالات پر ہے کہ مجھے تو لیلا کی محبت میں تو کیا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو کیسی نماز پڑھ رہا ہے کہ تجھے میں نظر آ گیا، تیرا اس سے ربط کیوں نہ بن سکا. صحیح بات ہے. تو کیسی نماز پڑھ رہا ہے کہ جس کے عشق میں تو نماز پڑھ رہا ہے، اس کو سجدہ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر دھیان نہیں دے رہا،
میں تو چل جس پہ دھیان دے رہا ہوں اسی میں مصروف ہوں. اس کے عشق میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. تجھے میں کیسے نظر آ گیا؟ دعویٰ عشق ہے اللہ کے ساتھ, تو نماز پڑھ رہا, تجھے میں کیسے نظر آ گیا؟ صحیح بات ہے. اچھا ایک بڑی مزے کی بات میں نے بھی ایسے سنا ہے لیلا مجنو کے بارے میں, خاص طور پہ مجنو کے بارے میں. مجنو جو تھا نا وہ لیلا کے شہر کے کتے سے بھی پیار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ میری لیلا کے شہر کا کتا ہے. دیٹ مینس کہ آپ اس حد تک چلے جاؤ عشق میں کہ آپ کو حد کا ہی معلوم نہ ہو. شاید یہ پاکیزہ عشق کے تقاضے ہیں کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا پھر اس سے متعلقہ ہر چیز آپ کو اچھی لگتی ہے. اچھا بڑی پیاری بات یہ سجدے والی تھی. تم بولو میں سنتا ہوں, تم کنٹینیو کرو پھر میں بتاؤں گا. تو اس سے متعلق آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے, اس کا گھر, اس کی گلی, اس کے لوگ, اس کی چال ڈال, اس کی باتیں, چاہے وہ بھلے ہی کیسی بھی ہو, مگر وہ اس کو اتنی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو ہر چیز بہت ہی بھلی لگتی ہے. پھر وہ جو آپ نے کہا کتا, تو پھر اس کو اس کی گلی کا کتا بھی پیارا لگتا ہے. اچھا یہی بات نا کہ مطلب کہتے ہیں نا کہ کسی کے عشق میں اتنا ڈوب جاؤ کہ اس کے جیسا ہر کوئی آپ کو نظر آئے اور خود بھی اس کے جیسے دکھنے لگ جاؤ. بات تو یہ ہوتی ہے. اب جیسے ایک شعر ہے وارث شاہ کا, فارسی کا شعر ہے, وہی میری زبان پہ آ رہا تھا. چلو تم شاید بتاؤ, تم شاید. وارث شاہ کا ایک شعر ہے, رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپ رانجھا ہو گئی مینو ہیر نہ کھولو کو. یعنی کہ وہ اتنا زیادہ رانجھے کے عشق میں ہو گئی ہے کہ اب وہ خود کو رانجھا مان رہی ہے کہ بس رانجھا ہی ہے, اب مجھے ہیر مت بولو. یہ بھی وہی والا قصہ ہے کہ مجھے اس کے عشق میں اب کچھ نظر نہیں آ رہا. اب وہ یہ بھی بات ہو گئی کہ مجھے اس کے عشق میں کوئی نظر نہیں آ رہا, تجھے میں کیسے نظر آ گیا؟ تو نے تو میرا دھیان ہٹا ہی دیا, تیرا دھیان کیسے ہٹ گیا؟ تو اس سوال کا جواب دے. اسی طرح فارسی میں ایک شعر ہے, تو من شدی من تو شدم نہ کہ گوید کسے ماشاء تو دیگری من دیگرم. یعنی میں تم بن گیا ہوں, تم میں بن گیا ہوں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تو کچھ اور ہے میں کچھ اور ہوں. صحیح بات, دو جسم ایک جان. صحیح بات ہے. اچھا بڑے پاکیزہ محبت والی باتیں. اچھا ڈاکٹر اسرار احمد, بڑا نام ہے, میں بڑا ان کا فین ہوں. کیا کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھو نا تو اتنے خوشو خصوص سے پڑھو کہ جب تم سجدے میں جاؤ نا تو کوئی تمہیں دیکھ بھی رہا ہو نا تو اس کو نظر آئے کہ اس نے اپنے مالک کے قدموں میں سجدہ کر دیا. تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ تمہارے لیے کافی ہے. دیکھیں در حقیقت نماز جو ہے نا یہ ربط کا نام ہے, یہ محض کچھ فزیکل ایکسرسائز کا نام نہیں ہے. نہیں. اچھا میں ایک ٹی وی شو کا تذکرہ کروں گا, شاید تمہیں یاد آ جائے. ایک انڈین شو ہے بگ باس. میں ایگزیکٹلی کرداروں کی بات نہیں کرتا, تو اس میں یہی ہوتا ہے, وہ ایک مسلمان پاکستانی اداکارہ ہوتی ہے. تو وہ جو وہاں پر نماز پڑھتی ہے, تو جو اس کا وہاں پہ انڈین اس کا وہ بھی اداکار ہے, فرینڈ ہوتا ہے, تو وہ بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, پھر وہ پوچھتی ہے کہ بھائی کیا وہ کہنا, بہت اچھی فزیکل ایکسرسائز تھی, اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز تھی یہ. تو نماز فزیکل ایکسرسائز کا نام نہیں ہے, نماز ٹکروں کا نام نہیں ہے. آپ نے اپنے خالق سے ایک ربط رابطہ بنانا ہے, کنیکشن بنانا ہے, ایک کنیکشن بنانا ہے, اس سے گفتگو کرنی ہے آپ نے. یہ ہے نماز, نہ کہ آپ نے نماز کو ٹکروں کا نام دے دیا. اچھا پوری نماز ہی دعا ہے. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ تسبیح بھی ہے اس کے اندر, اور دعا ہے, شہادت ہے, گواہی ہے, شروع سے لے کر آخر تک سلام پھیرنے تک صرف اور صرف دعا ہے. یار یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. خدا سے ملاقات کا مرحلہ ہے نا یہ, اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہو. خدا سے ملاقات کا مرحلہ ہے یہ. سورہ فاتحہ, اللہ تعالیٰ سے آپ کیا مانگ رہے ہو؟ اس کے اندر صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق ہی مانگ رہے ہو نا. اللہ تعالیٰ سے آپ کتنا کچھ مانگ رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہے ہو. کچھ اور بنا دیا ہے. اور اگر ہم اتنے ہی اچھے نمازی ہیں تو اس کا ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے کہ نماز کا کردار کیا ہے. کہتے ہیں کہ نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے, برے کاموں سے روکتی ہے. صحیح بات, بے ایمانی, بے حیائی. آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, آپ چوری, چکاری, رشوت خوری, جھوٹ, ملاوٹ, سارے حرام کام بھی کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ نماز نہیں پڑھ رہے, آپ صرف ٹکرے مار رہے ہیں, دکھاوا کر رہے ہیں. یہ وہی نماز ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے منہ پر ماری جائے گی. اچھا نماز دو لوگوں کے لیے, ایک تو وہ جو ابھی بتایا کہ بڑی زبردست فزیکل ایکسرسائز, اور یہ اسی فزیکل ایکسرسائز کی کیٹیگری میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو صرف ٹکرے مارتے ہیں.
ٹھیک ہے, ان کے لیے اچھی فزیکل ایکسرسائز ہے, بس دکھاوا چلو دکھاوا ہے, لیکن ان کی دنیا میں ان کی صحت اچھی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں بھی عطا کر رہا ہے. تم یہ نوٹ کرو, اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھو کہ منافق کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے. اچھا, شاید اس کا بھی لاجک ایسا ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا, وہ جو بچہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے یا برائی میں پڑ جاتا ہے, وہ ان کو بڑا عزیز ہوتا ہے, شاید اس لیے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو اچھا بچہ ہے وہ تو اپنا نکل جائے گا, کامیاب ہو جائے گا, یہ شاید پیچھے رہ جائے, اس کو ہم سنبھال لیں کہ یہ بھی زمانے کی دوڑ میں ان کے ساتھ چلے, کامیاب ہو جائے, یہ بھی کامیاب ہو جائے. تو خدا کا بھی یہی لاجک ہے, شاید اس کا کنیکشن جو پیورٹی والا, ماں باپ کی پیورٹی اور خدا کی پیورٹی, وہ شاید ایسا کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے جو گناہ گار بندے ہیں نا, یہ پیچھے نہ رہیں, یہ بھی آگے آ جائے. وہ ان کو موقع دیتا رہتا ہے, وہ موقع دیتا ہے, آخری سانس تک موقع دیتا رہتا ہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں, یہ اچھے بچے بن جائیں. اچھا ایک بات ہے یار, دیکھو آج کل جو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی محبت میں اتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ بچہ خراب ہو جائے, لڑکا آدمی یا عورت, بچی لڑکی, وہ جب خراب ہو جائے تو اس کو صحیح کرنے میں اتنا زیادہ جد جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں, اپنی صحتیں خراب کر لیتے ہیں. محبت کا ہے نا یہ معاملہ, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کیوں کرتے کہ دیکھو ایک ٹائم یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود وہی اتاری اس بات پر کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. تو وہ بھی تو دیکھو ایک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عطا کیا, وہ ایک مخصوص کیٹیگری ہے, وہ ایک مخصوص کیٹیگری ہے. تو جب ماں باپ کو بھی اس طرح سے سوچنا چاہیے نا کہ یار جب میری اولاد سدھر ہی نہیں رہی ہے تو چلو ایک بات ہے, اس کو سہارا دے کر چلانے کے بجائے گر کے خود سنبھلنے دو. نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اگر ایسا نہ ہوتا نا تو آپ کو روز ایک نئی صبح کی مہلت نہ ملتی. ایک نئی صبح کی مہلت اس بات کی گواہی ہے کہ خدا آپ سے ابھی مایوس نہیں ہوا, خدا آپ سے ابھی بھی پر امید ہے کہ یہ شاید واپس آ جائے میرے راستے. وہ تو آپ آخری سانس تک ہو نا, آخری سانس تک ہے, وہ اب آپ پر ہے. آپ اچھے بچے بننے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ وہی برائی کے راستے پہ چلتے رہتے ہیں, تو بہرحال انسان پر خود ہے. اچھا یہ دیکھو کہ مہربانی اور رحمتوں کی ہمیں کوئی انتہا نہیں ملتی. ایک انسان ساری زندگی کفر میں گزار دیتا ہے, سمجھ لو کہ اس نے 70 سال عمر پائی اور اس نے ساری زندگی کفر میں گزاری, اور 70 سال پورے ہوتے اسے موت آ رہی ہے, وہ مر رہا ہے, آخری وقت میں وہ کلمہ پڑھ لے, بخش دیا, اللہ ہی جانے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ آخری سانس تک میں موقع دے رہا ہوں, جب تک روح قبض نہیں ہو جاتی تب تک انسان کے پاس موقع ہے, اور یہ موقع دینے والا اللہ ہے. بلا شبہ آپ بھلے ہی خوف سے پڑھو, بھلے ہی آپ دل سے پڑھو, اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دین پر کوئی سوال میں نہیں کر سکتا. میں کون ہوتا ہوں بھائی, مطلب میں کون ہوتا ہوں کسی کو یہ بولوں کہ تمہارا ایمان کتنا ہے. اپنی کریشن سے نا ہر کسی کو پیار ہوتا ہے. بے شک ایک مصور تصویر بناتا ہے تو اسے اپنی تصویر سے بہت پیار ہوتا ہے, تخلیق ہے نا اس کی. ایک مجسمہ ساز اسٹیچو بناتا ہے, اسے اس سے بہت پیار ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بھی تو خدا کی تخلیق ہے نا. ارے کیا اسے ہم سے اپنی تخلیق سے پیار نہ ہوگا؟ نہ ہوتا تو وہ اولاد کا سلسلہ روک نہ دیتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اگر اللہ تعالیٰ انسان کو روکنا چاہے تو ہر وقت کسی بھی وقت روک سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھو کافروں کے یہاں بھی اولاد ہو رہی ہے, ایمان والوں کے یہاں بھی ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر سے بھی اتنی محبت کرتا ہے جتنی ایمان والے سے. کریشن ہے, آخرت میں ملے گا اس کا جو پھل ملے گا. کریشن ہے نا جانو, وہ بھی یہی تو, ان کی کوئی الگ مشین تو لگی ہوئی نہیں ہے, تو سب کچھ تو وہی ہے, وہی کریشن ہے. تو بہرحال محبت بہت پاکیزہ رشتہ ہے, بہت ہی پاکیزہ, اتنا پاکیزہ کہ پہلے عاشق کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ وہ چادر کندھے پہ ڈال لے تو وہ چادر بھی پیاری ہو گئی. یا ایھا المدثر, اگر وہ عبادت زیادہ دیر کرنے لگ جائے تو وہ کہے کہ تھوڑا کم کر لو, آرام کر لو. ٹھیک ہے, وہ اسے اتنی محبت کرتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھو. اچھا ایک ہے خلیل, نوبڈی کیٹیگرائزڈ ہے. ایک ہے خلیل اور ایک ہے حبیب,
اور حبیب و خلیل میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں خلیل بھی عزیز ہے مگر حبیب کی ہر بات عزیز ہے. کوئی شک نہیں. حبیب کی ہر ہر ادا بات عزیز ہے, ہر ادا عزیز ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اچھا ایک اور میں اس چیز میں جو نا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ اپنی ہر تخلیق سے محبت کرتا ہے. ہاں جس پر لعنت بھیج دی اس پر لعنت بھیج دی, اس کے بارے میں ہم کوئی سوال نہیں کریں گے, وہ اللہ کا میٹر ہے وہ. اور جس نے اس کی عبادتیں کی کئی ہزاروں سال تک, اس نے ان کا رزلٹ لے لیا کہ جی مجھے یہ رزلٹ چاہیے, وہ اپنی سائڈ پہ ہو گیا, اس کو ایک ڈیوٹی مل گئی, وہ بھی شاید کوئی بات ہو. چلو بہرحال وہ تو اللہ اور اس کا میٹر. بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے, عشق کرتا ہے, وہیں پر ہی حبیب اپنی امت سے محبت کرتا ہے, اپنی آل سے محبت کرتا ہے. تو ہر وقت ان کے لیے نمازیں پڑھتا ہے کہ اگر کہیں ان کی کم پڑ جائیں تو میری لے لینا نمازیں, کہ ان لوگوں کا حساب پورا ہو جائے, کہ کوئی بھی کلمہ گو دوزخ میں داخل نہ ہو. یہ تو حبیب کی محبت ہے پھر ہم سے بھی, ایمان والوں سے بھی, اور تمام عالمین سے, ہر مخلوق سے, اور صرف امت سے نہیں. وہ ہر انسان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. وہ تو ہے ہی رحمت للعالمین ہے نا, جب عالمین کے لیے رحمت ہے تو پوری عالم سے محبت رویا کرتے تھے کہ بس یہ ایمان دیں ان لوگوں کو. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کی امتی ہیں. بے شک یہ سچ بات یہ ہے, یہ بالکل پیور بات ہے کہ سچ میں ہماری خوش قسمتی ہے, ورنہ ہم کوئی امتی کہلانے والے ہیں نہیں. کہ اگر ہم بولیں نا کہ یار امتی, ہمارے اعمال نہیں ہیں ایسے ہوتے تو تم مجھے کبھی دیوداس نہ کہتے. بھائی وہی بات ہے, فلمیں دیکھی ہیں نا, ہوتے تو مجھے کبھی دیوداس. بات یہ ہے نا کہ ایک فیچر بن گیا اس کا. تو بہرحال یہ بات ہے کہ جہاں محبت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے محبت کرتا ہے, ورنہ دیکھا جائے تو ہم اس لائق نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے, ہماری جو حرکتیں ہیں. اور یہی پروو کرنے کے لیے شیطان موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا بولے گا آخرت میں, وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا, جہاں آپ کے سامنے آپ کا نامہ اعمال ہوگا. ہاں بھئی یہ کیا تھا, تو آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے بول دو گے یا اللہ اس نے مجھ سے کروایا. تو یہ کھڑا ہوا بولے گا کہ ہاں میں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا نا, میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کے کروایا تھا. تو وہاں شیطان کلیئر. اب اللہ سب جانتا ہے, اللہ کے آگے کیا چھپا ہوا ہے, لیکن وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ دیکھو میں منصف ہوں, میں انصاف کرتا ہوں. تو وہیں پر ہی جہاں پر محبت ہے وہیں پر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کی رحمانیت ہے. کہ کئی جگہ پہ میں نے یہ بھی سنا اور پڑھا ہے کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا تو کچھ لوگ ہوں گے جن کو گھسیٹا جا رہا ہوگا جہنم کی طرف, اور وہ پلٹ کر دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ پلٹ کے جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا دیکھتے ہو, تو وہ کہیں گے کہ تیری رحمت کو دیکھتے ہیں. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا ان لوگوں کو. اور کچھ ایسے بھی بیوقوف ہوں گے, بیوقوف کہوں گا ان کو بیچاروں کو, کہ وہ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ رو رہے ہوں گے یا اللہ انسان کو جہنم میں نہ ڈال, تو نے بڑے پیار سے بنایا ہے اس کو, تو نے کتنی محبت سے اس کو بنایا. اس کا ایک ایک ریشہ, انسان کا ایک ایک ریشہ, ایک ایک بال اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت اور کتنی فرصت سے بنایا. تو ظاہر سی بات ہے وہ جو اس سے محبت کرتے ہوں گے نا, وہ اس کی محبت میں کسی دوسرے انسان کو رقیب نہیں سمجھیں گے, بلکہ برابر سمجھیں گے. کہ جس طرح سے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, جس طرح سے اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اسی طرح سے دوسرے انسان سے بھی محبت کرتا ہے. تو ایک کو بھی کیوں جلنے دے, یا اللہ بخش دے. تو ان بیچاروں کے لیے یہ ہوگا کہ زبردستی ان کے لیے ریشم کی کچھ رسیاں آئیں گی جنت سے, جو ان کو وہاں پر گھسیٹ کے لے جائیں گی. تو وہ بیچارے بیوقوف سے بیچارے بیوقوف, کیوں کہوں گا ان کو بیوقوف, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکمت کو نہیں سمجھ پائیں گے نا ادھر. وہ صرف محبت میں اللہ تعالیٰ کے اندھے ہوئے ہوں گے, یا اللہ ان کو بخش دے. اس وقت تو بخشنے والا سسٹم نہیں ہے نا, اس ٹائم تو حساب کتاب والا سسٹم ہے. لیکن کچھ ایک خوش نصیب وہ بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود بھی بخشے گا. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اس نے کیا کیا نہیں بنایا. یہ صرف ہم یہ ایک یونیورس جس کو ہم کہتے ہیں, اسلام میں قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے, اور ہر آسمان دوسرے آسمان سے اونچا ہے. تو یہ جو یونیورس ہے نا, یہ 70 بلین لائٹ ایئرس کا ڈسٹینس, ڈاکٹر تھیوریٹیکلی جو سائنٹسٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 70 بلین لائٹ ایئرس کا
ڈسٹینس ہے. دیٹ مینس کہ وہ 1 لائٹ ایئر شاید 5000 ایئرس کا ہوتا ہے, آئی ایم ناٹ شیور. تو اتنا ڈسٹینس ہے. یہ صرف ایک ہے یونیورس کا, ایک یونیورس ہے, ایک کونے سے دوسرے. جبکہ اسلام میں 7. اب یہ ایک کونا ہے, اب اس کے اوپر ایک اور لیئر, وہ اس سے بھی بڑی, پھر ایک اور لیئر, پھر ایک اور لیئر, 7 لیئرز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی چھوٹی سی جگہ پر بھیجا ہے, اور انسان سمجھتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ہیں, بڑی فلم. ہاں, اتنی چھوٹی سی جگہ پہ بھیجا ہے انسان کو کہ یار یہ یونیورس کہاں اور تم کہاں ہو. جتنا زیادہ اس کے آگے سجدہ کرو گے نا, اتنا زیادہ اوپر اٹھو گے. اور اس لیے نہیں کہ اللہ اٹھائے گا, اس لیے کہ تم خود اپنے آپ کو اوپر محسوس کرو گے. کیونکہ جب آپ محبت کرتے ہو, دل سے کرتے ہو, اور اپنے محبوب سے محبت میں جھکتے ہو, تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ جھکے ہو. آپ کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے آگے سجدہ کیا ہے. بہرحال باتیں بہت ساری ہیں, اور کیا بولیں یار, مجھے تو ہر جگہ ہی رب نظر آنے لگتا ہے کبھی کبھی. تو اس نے کہا ہے نا کہ میری تو تخلیقات میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. دن رات, سورج چاند ستارے, ہر چیز میں نے عقل والوں کے لیے اس میں نشانی رکھ دی ہے, اور انسان کے لیے رکھی ہے, انسان کے فائدے کے لیے رکھی ہے, اور عقل والوں کے لیے نشانی رکھ دی کہ ان کے ذریعے مجھے پہچانو. صحیح بات ہے یار. تو جب آپ پہچانیں گے تو آپ کو واقعی پھر ہر طرف رب ہی نظر آئے گا. اچھا, ایک ٹری ہے پورا, ٹری کے اندر کتنے وہ ہوتے ہیں, مطلب جو آپ توڑتے ہو اس کی ووڈ کو تو پیسز نکلتے ہیں. ایک پورا ٹری ہے, ٹری کے اوپر پتے بھی ہیں, پھل بھی ہیں, شاخیں بھی ہیں. ایک پتے کو بھی دیکھو تو اس کے اندر اس طرح سے رگیں بنی ہوئی ہیں, اتنی فرصت سے بنائی گئی ہیں وہ رگیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مصوری پر مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ اتنی ڈیٹیلز. یار ایک کمپیوٹر کے اوپر آپ اینیمیشن پہ جاتے ہو نا, تو وہ ایک فلم آئی تھی ڈزنی چینل کی, والٹ ڈزنی اسٹوڈیوز کی ایک مووی آئی تھی مانسٹرز انک. اس کے اوپر ایک مانسٹر ہوتا ہے, اس کی باڈی پہ ہیئر لگائے تھے ان لوگوں نے, اور وہ ہیئر لگانے میں ایک ایک فریم بنانے میں ان کو پتہ نہیں کتنے زمانے لگ گئے. مجھے اسپیسیفک ٹائم یاد نہیں, لیکن ایک ایک فریم ایک ایک ہفتے میں بنا تھا, مجھے اتنا معلوم. اور وہ پوری مووی ہے, فریم 1 سیکنڈ کا بھی نہیں ہوتا, اس سے بھی کم کا ہوتا ہے. سو اس بات کا اندازہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی ڈیٹیل سے بنایا, انسان کے آس پاس جو چیزیں قدرتی موجود ہیں ان کو کتنی ڈیٹیل سے بنایا. کہیں کوئی جھول نہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی خامی نہیں, کوئی خامی نہیں. اور جس کے اندر خامی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اس سے زیادہ پیار کرو, کیونکہ اس کو میں نے تمہارے امتحان کے لیے بھیجا ہے. یہ مجھ سے شکایت کرتا ہے, اور تم لوگوں کی کرتا ہے کہ تمہارا رویہ اچھا ریزنز ہوتے ہیں. خدا کی تخلیق میں بہرحال کوئی کمی نہیں ہے, کچھ ریزنز ہوتے ہیں, کچھ وجوہات ہوتی ہیں, کچھ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں, کچھ پچھلوں کی غلطیاں ہوتی ہیں. حقیقت بات ہے, انسان خود سے تو ایسا نہیں بنتا, اور اگر بنتا بھی ہے تو وہ کوئی حادثاتی طور پہ بیچارے کے ساتھ ہو جائے تو وہ اس کی اپنی غلطی ہو سکتی ہے. ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اگر یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو کوئی گاڑی آگے مجھ پہ یہاں چڑھ جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. میں گاڑی کے نیچے جاؤں گا تو گاڑی میرے اوپر چڑھے گی. وہ تو اس نے وجوہات رکھی ہیں نا, ریزنز رکھے ہیں. صحیح بات ہے, ریزنز اس نے رکھے ہیں کہ اگر اس نے کسی کو دنیا میں بھیجنا بھی ہے تو اس نے اس کے لیے ایک جوڑا ریزن رکھا ہے, اور ایک میڈیکل سائنس اس کے بیچ میں رکھ دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو واپس بھی بلانا ہے تو اس میں بھی اس نے وسیلہ رکھ دیا ہے. وسیلہ رکھ دیا, بالکل. کہ بیماری ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہے, کوئی بھی وجہ ہے, کوئی جنگیں ہیں, کچھ اور ہیں, کوئی حادثات ہیں, تو اور اس پہ ہی فرشتہ مقرر ہے. فرشتہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا. تو ہم پر تو ایک ہی دفعہ آئے گا, ایک ہی دفعہ آئے گا اور لے کے چلا جائے گا. تو صحیح بات ہے. یعنی وہ خود نہیں کرتا, اس نے ریزنز رکھے ہوئے ہیں, ذریعے وسیلے رکھے ہوئے ہیں. اور شاید یہ جو عشق مجازی سے حقیقی طرف جانے والی بات ہے, شاید اس میں کچھ سچائی بھی ہو کہ مجاز میں جب ٹوٹ جاؤ یا ڈوب جاؤ تو پھر حقیقت کی طرف دیکھو کہ جب مجاز میں اتنا لطف ہے تو حقیقت میں کتنا ہوگا. صحیح بات ہے. اور انسان تو لمیٹڈ ہے نا, وہ تو ان لمیٹڈ ہے. آپ کے ذہن میں تو آ ہی نہیں سکتا نا وہ. صحیح بات ہے. سوچ تو آپ اسے سکتے نہیں ہو, سوچو گے تو کافر ہو جاؤ گے. صحیح بات ہے. سوچو گے تو آپ یہی کہو گے کوئی خدا نہیں ہے. وہ جو جس طرح سے قوالی کا شعر بھی ہے
حالانکہ تم سماتے نہیں دونوں جہانوں میں، مگر ایک ٹوٹے ہوئے دل میں ملتے ہو، کچھ اس طرح سے شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے وہ قوالی کا۔ تو ایک دیکھا جائے تو ایک مومن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے، کتنا سا ہے دل، ادھر آ جاتا ہے اور پورے جہانوں میں بھی نہیں سماتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب سمجھنے بیٹھو گے تو اپنی سمجھ کھو دو گے، حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ اپنی عقل اپنی سمجھ کھو دو گے اور اللہ ہی اللہ کرتے رہو گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور بھائی میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے اللہ اللہ والے ٹائم پر آ کر میں نے آپ کو دیوداس والی بات مار دی۔ خیر یہ جو اگر سن لیے کہ ویسے مجھے دیوداس کا ہے تو یہ تو موسم کے حساب سے موسم کا تقاضا ہے یہ، صحیح بات ہے۔ مگر یہ کہ کبھی تھکن محسوس کرو دنیا کے جھمیلوں سے، شور شرابے سے تھکن محسوس کرو تو کبھی ٹرائی کرنا، اگر کبھی نہیں کیا تو کوئی تاریک پرسکون گوشہ لو اور اپنے ذہن کو بالکل خالی کر لو، بالکل بلینک، یعنی جیسے اسپیس میں ہو آپ، اور پھر سوچو، یقیناً تمہیں وہ سوچ جو ہے خدا کی طرف لے کے جائے گی، بے شک، بشرطے کہ اس میں کوئی دنیاوی سوچوں کی آمیزش نہ ہو جائے۔ مطلب ذرے سے شروع کرو گے اور آسمانوں تک چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ بھی ایسا دیا ہے۔ تو دیوداس تو خیر ایک مایوس کردار تھا، وہ ایک فضول کردار ہے، چھڈو یار مٹی پا، خود کش ہے وہ، اور ہماری تو بہت ذمہ داریاں ہیں۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی ایسی شکایت نہیں ہے، خدا کا شکر ہے، میں بہت خوش و مطمئن ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہیں خوش اور مطمئن رکھے بھائی، شکریہ، آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے، سب کے لیے یہی دعا ہے۔ آمین۔ تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں بہرحال، مگر یہ شاید اگر کبھی محبت ہو جائے کسی ہمارے نوجوان کو اور اس میں ناکام بھی ہو جاتا ہے تو اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو بہت سارے لوگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے جو اس کے لیے انہوں نے دی ہیں اس کو یاد کر کے دوبارہ اپنی ہمتوں کو مجتمع کریں اور کوشش کریں کہ آپ جب یہاں ناکام ہو گیا ہے تو پھر وہیں سے اپنے آپ کو یو ٹرن لے لیں خدا کی طرف۔ صحیح بات ہے، یقیناً جو حقیقی منزل ہے وہاں تک پہنچ جائے گا۔ فلاح ہے اس میں یار، فلاح ہے اس میں، تو اپنی ہی فلاح کر لو۔ بہرحال اگلی بار کے لیے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے۔ آمین آمین۔